السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت والسلطان، الرأفت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم، واعوذ بہ من العذاب والنقم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، واقرارا بانہ رب العالمین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صادق الامین، ختم بہ النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ فقد اوجب الصلاة علیہ واکرم مثوى لدیہ واجمل احسانہ الیہ، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں، 27 2 یا 3 دن اس کے بعد ہمارے درمیان باقی رہ گئے۔ ائمہ معصومین جب ان دنوں میں پہنچتے تھے تو کافی رقت میں ہوتے تھے اور زیادہ تر عبادتوں کی طرف اپنے ذہن کو اور لوگوں کو دعوت دینا کہ ان ایام میں اپنی دعاؤں کو مضاعف کیا جائے، زیادہ کیا جائے۔ یہ دن تیزی سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان ایسے ایام میں آتا ہے، ایسے دنوں میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے عبادتوں کی کثرت اور اس میں توجہ تیزی کے ساتھ ان دنوں کو گزار دیتے ہیں۔ یہ ایام اللہ پر امید کے ایام ہیں، کیونکہ جب رمضان مہمانی ضیافت اللہ سے انسان جب باہر ہوتا ہے کہ خدا سے دعا کرتا ہے، کثرت دعا، جیسا امام زین العابدین علیہ السلام دعائے جمعۃ الوداع میں، دعائے وداع رمضان میں معمولاً یہاں پر جمعے کے دن یعنی آج کے دن شام میں پڑھی جائے گی۔ اس میں جو امام نے بیان فرمایا، جو رقت کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک اپرچونٹی ملتی ہے انسان کو ان ایام کی۔ بعض ایام، بعض مہینے، بعض زمینیں فرق کرتی ہیں ہر چیز کے لیے، خدا کی مہمانی کے لحاظ سے زمینیں بھی فرق کرتی ہیں، ایام بھی فرق کرتے ہیں۔ یہ ایام دوسرے ایام ان ایام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جیسا بعض زمینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعض زمینیں مخصوص ہوتی ہیں صرف اولیاء خدا کی، بعض ایام مخصوص ہوتے ہیں صرف اولیاء خدا کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے۔ جو بھی اس میں دوستی کرنا چاہے گا خداوند متعال فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے اسے، جیسا کہ ہماری زبانوں میں جو کہا جاتا ہے، جوانوں کی زبان فرینڈز ریکویسٹ، یہ دن اثر کرتے ہیں۔ یہ ہوئے محرم ہوا، کیونکہ انسان اس کے اندر خدا سے رشتے جوڑتا ہے۔ دعاؤں کی کثرت ان ایام میں، جتنا ہو سکے استغفار، دعا کریں، اللہ سے بات کریں۔ میں بارہ اس چیز کو میں جب کہتا ہوں
تو ہم جیسے لوگوں کے نفوس کی آشنائی کے بنا پر کہتا ہوں میں یہ بات، ہم جیسے لوگ دعاؤں کی کتابیں کھول کر آپ پڑھیں گے یا ہم پڑھیں گے تو یہ سٹوری ریڈنگ بکس ہو جائیں گی، یہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ کم از کم سٹوری ریڈنگ بکس سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ عربی کا متن آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ لوگ بات کریں اللہ سے، آشنائی رکھیں، ترجمے پڑھیں، عربی اس لیے پڑھیں تاکہ یہ زبان امام سے بات نکلی ہے، یہ عربی اس لیے پڑھیں، لیکن ترجمے پڑھیں۔ بڑی دعا ہے، بور ہو جائیں گے 1 گھنٹہ پڑھتے پڑھتے آپ۔ اس میں ڈیوائڈ کریں، آپ دنوں میں ڈیوائڈ کریں، روزانہ 2 لائن ترجمے کے ساتھ، اچھا بہترین، نہ زیادہ بوجھ دکھے گا نہ زیادہ۔ تو یہ اپرچونٹی ہے۔ عید کے بعد انسان آٹومیٹک اس کا دل گریان ہو جاتا ہے۔ کل تک ہم روزے رکھتے تھے، ہمارے لیے ایک بہترین فرصت تھی، ہمارے لیے ایک بہترین اپرچونٹی تھی معافی مانگنے کے لیے۔ وہ گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے، چاند کے دکھنے تک شام میں آپ رمضان کی حالت میں، کون سا سیکنڈ، کون سا منٹ، کون سا آور آپ کو خدا کی رحمت سے بخشوا دے یا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ خدا کی رحمت سے بخشوانا، تو بعض روایت میں ہے یہ، بعض چیزوں کو خدا نے بعض چیزوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ نیک بندوں کو تمام بندوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے، نیک بندوں کو۔ آپ کسی بھی انسان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ پرانی بنین پہنا ہوا ہے، یہ پرانا شرٹ پہنا ہوا ہے، اس کی ویلیو کچھ نہیں ہے، کسے معلوم اس کے اندر اللہ ہو۔ دوستی کے لیے اللہ کے ابا خبا یہ سب معیار نہیں ہے، دوستی کے لیے اخلاص معیار ہے، کس اندر ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر کے بارے میں بھی ہے، شب قدر کے بارے میں کس رات کے اندر اللہ نے شب قدر کو پوشیدہ کیا نہیں معلوم۔ بعض جید علماء ہوتے ہیں جو پہلی رمضان سے شوال کا چاند نظر آنے تک کے سارے دن، سارے کے ساری راتیں ان کے لیے شب قدر ہوتی تھیں۔ ہر روز ہر شب بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک، الگ اپنے خود کو کرتے تھے وہ لوگ، اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ عمل کرتے، وہ عمل ہے۔ وہ شب قدر میں جو عمل کیا جاتا ہے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، قرآن کو کھول کر رکھنا، پھر بن کر کے سر پر رکھنا، پھر 10 مرتبہ بک یا اللہ بک، یہ شب قدر کا عمل ہے۔ ورنہ انسان حاجت کے لیے کبھی بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایام کو فرصت سمجھے، 2-3 دن کے بعد پتہ نہیں اگلے سال یہ رمضان نصیب ہونا، اگلے سال دعائیں نصیب ہونا ہو، کسے معلوم ہے۔ انسان بعض مر جاتے ہیں، بعض دین چھوڑ کر مر جاتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، بعض ایمان مر جاتا ہے بعض کا۔ وعدہ کریں اللہ سے اس رمضان میں ہم سب، خدایا جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، 1 سال میں اپنے آپ کو ایسے بناؤں گا کہ اگلا رمضان پھر اس سے بہتر کروں گا۔ معنویات یہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ورک آؤٹ کرنا، اپنے اوپر کام کرنا، جتنا ہو سکے اپنے بیکار کی، فضول کی، گناہ تو گناہ، فضول کی چیزوں سے بھی دور رہنا، فضول کی دوستی کریں اللہ سے، اللہ سے کہیں، اللہ بہترین دوست۔ اللہ، ہم کسی کوئی حق نہیں رکھتے کہ اللہ کے اوپر یعنی حق جتائیں، کسی کو حق نہیں ہے اس طریقے کا، لیکن اللہ کہتا ہے ایک حق تمہارا میرے اوپر ہے، میرا ایک حق تمہارے اوپر ہے۔ اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا حق تمہارے اوپر ہے،
لیکن تمہارا حق میرے اوپر ہے، یہ واقعاً خدا کی خدائی ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ بعض اوقات ایگو انسان کو اجازت نہیں دیتے کہ یہ بات کریں، ایگو اجازت نہیں دیتی۔ ایگو ایسا ہوتا ہے کہ سب اس کے ماتحت سمجھتا ہے وہ، یعنی دوسروں کے اوپر اس کا حق ہے، جیسا کہ یہ قرض طلب کرنے والا ہے، ایگو اسے کہتے ہیں۔ لیکن اللہ دیکھیں، واقعاً کبریائیت کا جامع اللہ کے لیے، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ، کبریائیت کا جامع لبادہ اللہ کے لیے سوٹ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کتنا مہربان، نرم، کہ تمہارا ایک حق میرے اوپر، میرا ایک حق تمہارے اوپر۔ تمہارا حق یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، مجھ سے دعا کرو، میرے حق کی طرف سے میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہیں نجات دوں گا، مشکلات سے بچاؤں گا۔ الطافات عموم میں سے، یعنی عموم مہربانیاں، یہ سب عموم مہربانیاں جہاں پر انسان خدا کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور خدا کے نزدیک برتر و بدتر، بہتر بہترین ایسی عبادتیں نہیں ہیں۔ وہ عبادت بہترین ہے جس میں اخلاص ہو۔ العمل قلیل ما تقوی، امام علی کا کہنا ہے، کم عمل جو تقوی کے ساتھ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قدر کی جاتی ہے اس عمل کی۔ کثرت عبادت ہر ایک کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن ایک انسان، ایسے تاریخ میں بہت ہیں انسان جو ایک چھوٹی سی آیت کے یاد کر لینے اور اس پہ عمل کرنے سے پیغمبر نے انہیں فقیہ کہہ دیا۔ ایک بوڑھا آیا تھا پیغمبر سے، دیہاتی تھا وہ، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ سکھائیے قرآن سے آپ۔ پیغمبر نے کسی صحابی سے کہا کہ اسے تعلیم دو۔ جیسے ہی تعلیم میں وہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کا سورہ شروع کیا، آخری کی آیت جب پہنچی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کے بارے میں ایک دو کوسچن ہارڈلی کیا ہوگا اس نے اس آیت کے بارے میں، اور اٹھ کے کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا، کہہ کر چلے گیا۔ پیغمبر نے جب اس شاگرد سے پوچھا، اس یعنی صحابی سے پوچھا کہ آؤ تھوڑا مجھے بتاؤ، گزارش دو کہ کیا کیا اس نے، کہا عجیب آدمی ہے، قرآن پورا نہیں پڑھا، وہ سورہ زلزال کے آخری دو آیتیں ہی بات ہوئی تھی، وہ کہنے لگا کہ جو ہے میں سمجھ گیا۔ رسول فرمانے لگے جاہل آیا تھا اور فقیہ لوٹا ہی ہے، فقیہ بن کر لوٹا ہے۔ یہ ہوتا ہے، ان سے انسان سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے۔ ایک شخص جا کر سوال کرتا ہے کسی عالم سے یا پتہ نہیں کسی امام سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ انسان ہدایت ہوتی ہے کہ تم واجبات کو انجام دو آن ٹائم، محرمات سے دور ہو جاؤ، جسے اللہ نے دور کیا اس سے دور ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا وہ، قدم قدم پر دیکھنے لگا کہ کون سی چیز حرام ہے۔ جیسے اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو کہنے لگا کہ نہیں، رکنا چاہیے۔ یہ لوگ اللہ کو زیادہ پسند آتے ہیں، یہ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، یہ امام زمانہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ یہ لوگ دین، ان کے اندر علم حاصل کرنا مشکل ہے دین کا، عمل آسان ہے، عمل کرنا بہت آسان ہے، علم مشکل ہے، سال سالہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک مرجع تقلید بننے کے لیے انسان 40 ایئرز 50 ایئرز اپنی زندگی کے لگا دیتا ہے، کم از کم 30 ایئرز تو لگا دیتا ہے، 30 ایئرز۔ لیکن عمل جس کے نتیجے میں جنت ملتی ہے وہ بہت آسان ہے، اسلام میں عمل بہت آسان ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقاتوں کے ذریعے سے انسان جنت خرید سکتا ہے،
کھانے پینے کے طریقے کے ذریعے سے انسان جنت خرید سکتا ہے. اسے کہتے ہیں عمل. جتنا عمل اچھا ہوگا اتنا انسان کی معنویت اسے مدد کرے گی، اس کے لیے کافی مدد دے ہوگی. پہلی چیز یہ انشاءاللہ قدر کریں. ماہ رمضان کے جو کل سے 2-3 دن جو باقی رہ گئے اس میں دعاؤں سے، نمازوں سے کثرت کریں، استغفار زیادہ کریں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سجدہ طولان دی، تھوڑا لمبا سجدہ کریں. اپنے پرائیویٹ نمازوں میں جو گھروں میں پڑھتے ہوں گے آپ نمازیں انشاءاللہ تھوڑا سجدہ لمبا کریں، استغفار کریں. دوسری چیز جو آج سے مناسبت سے، آج یوم خود سے، آج کا دن مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت کا دن ہے. ظالم کے خلاف اٹھنے کا دن ہے، کیونکہ اسلام کا یہ یوں کہا جائے کہ کافی روشن ایجنڈا ہی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں اسلام کہیں کچھ نہیں، ہر جگہ پر ایک ہی ہے اسلام کا. یعنی مظلوم کی حمایت ہونی چاہیے، ظالم کے خلاف ہونا چاہیے. امام خمینی نے اس دن کو، یعنی جمعۃ الوداع جو ماہ مبارک کا آخری جمعہ، اس کو یوم خود سے اعلان کیا، حمایت از خود. اور یہ نہضت وسیع ہوئی، یہ موومنٹ ساری دنیا میں پھیلا، حتیٰ امریکہ میں گیا، جو دشمن ممالک ہیں وہاں پر بھی گیا، ویسٹ وہاں پر بھی پہنچے. ویسٹ یعنی یورپ، ویسٹ کلچر کا نام ہے، ویسٹ آئیڈیالوجی ہے، لیکن یورپ زمین، وہاں پر بھی پہنچے. دنیا کے کونے کونے میں 40 سال کے اندر یہ قدس ساری دنیا کے کونے میں پہنچ گئے. اور ہر سال اسرائیل غاصب لاک ہوتا ہوا گیا، یعنی اس کے لیے اب کوئی کھلی ہوئی فضا نہیں. اب تو ضعیف سے ضعیف تر ہو گیا. اب نہیں معلوم کہ اگلا سال اس کا کیسا رہے گا پوزیشن، یعنی خراب پوزیشن میں. یہ نہیں کہ پوزیشن اچھا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، خراب پوزیشن چل رہی ہے اس کی. اب حماس جو غزہ جو جنگ کیا کرتا تھا اپنی بقا کے لیے، فلسطین کے لیے، آج اسرائیل سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہو چکا ہے. 2006 میں جب حسن نصر اللہ نے کہا تھا اسرائیل کے بارے میں کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، یہ آج دنیا دیکھ رہی ہے آج کس طریقے سے کمزور ہے. ہمت نہیں، یہ کمزوری کس کے سامنے آئی ہے؟ یہ کمزوری مومنین کے مقابل میں، ورنہ دنیا کے لیے اسرائیل آج بھی خدا ہے. آج بھی سارا یورپ خوف کھاتا ہے اسرائیل سے، سارے ایشین کنٹریز خوف کھاتے ہیں. یعنی وہ گاڈ آف دی اکانومی، گاڈ آف دی کلچر، ایک ہیڈ بنا ہوا ہے. خوف ہے دلوں کے اندر. اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں توڑ سکتا، بلکہ مسلمان ممالک انہوں نے تعلقات کو بڑھائے، انہوں نے بڑھائے تعلقات کو اسرائیل کے. 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر کافی ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملے ہیں. امارات، سعودی، مسلمان ممالک سارے کے سارے گئے اسرائیل سے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیے. بہرحال ان سے توقع تھی، اتنے سالوں سے یہ دوست تھے، اندر سے تھے، اب کھل کر آ گئے. اس وقت کھل کے جب اسرائیل ہلاکت کے نزدیک ہے یہ. لیکن یہ ذمہ داری امام خمینی کی جو اعلان شدہ تھی، یہ حکومتوں کے لیے نہیں ہے. یوم قدس یہ میراث
حکومتی میراث نہیں ہے, گورنمنٹ پراپرٹی نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی ملک کی گورنمنٹ اس خوض کو ہینڈل نہیں کر سکتی, اور نہ کرتے ہیں یہ لوگ, کیونکہ سب ملے ہوئے. یہ جو پراپرٹی ہے قدس کی, یہ عموم پراپرٹی ہے. امام خمینی نے اسے عوام کے ہاتھ میں دیا, اسی لیے یہ عوام کے ہاتھ میں آیا, اسی لیے یہ آج دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا, اور اسرائیل چھوٹا بنتا جا رہا ہے. وہ جو گریٹر اسرائیل کے جو خواب دیکھ رہا تھا, یعنی نیل تا فرات جو خواب دیکھ رہا تھا, یہ خواب اس کا ختم ہو گیا. اب وہ خود اپنے اندر ہی محدود ہو گیا. جو چاہ رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری باؤنڈریز ہمارے ہاتھ میں آ جائیں, یہ سارے کے سارے سمیٹ کر اس نے خود اپنے ہی اندر دیوار کھینچ لی ہے. اور آئے دن اسرائیل کے اندر کچھ بحران ہے. کبھی ان کے سپاہی سوسائڈ کرتے ہیں, خوف ہو گیا سب کے اندر. کبھی لوگ فرار ہونا چاہتے ہیں وہاں سے, وہاں رہنا نہیں چاہتے. فلسطینی اسی قدرت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے, اسی قدرت کے ساتھ کہ ہم اپنی زمین آزاد کروائیں گے ان سے. چونکہ یہ پراپرٹی قدس انٹرنیشنل قدس دے, یہ عموم کی ہے, ہم سب کی ہے. ہمارا کام ہے ریسپانسبلٹی کے ساتھ آگے بڑھیں, کیونکہ وہ نہضت جو عمومی نہضت ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے. جیسا کہ رسول اکرم کی حدیث ہے, من اصبح لا یحتم بامور المسلمین فلیس منہم. جو صبح کرے اس عالم میں کہ مسلمانوں کے امور کو, ان کے افیئرز کو اہتمام نہ کریں, پلاننگ نہ کریں, ان کے لیے سمپتی نہ دکھائیں, ان کے لیے آواز نہ اٹھائیں, فلیس منہم, وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے. اہتمام آج آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, آپ آرٹیکلز پوسٹ کر سکتے ہو. آج کے دور کے چھوٹے چھوٹے بچے کس طریقے سے کارٹون بناتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں, پیپروں پہ بنا کر کس طریقے سے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں, ایک ایک کارٹون کے نیچے نہ جانے ہزاروں لائکس ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب وہ چیز ہزاروں تک پہنچی ہے. اتنا وسیع اور اتنا گہرا چینل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, آپ لوگوں کے ہاتھ میں. کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے خود کے فلیگ بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا ہے, اور کتنے لائکس ملتے ہیں ان لوگوں کو, چھوٹے بچے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ خود انٹرنیٹ کمپیوٹر کے اندر ٹیکنالوجی کی مدد سے اسی کے اندر وہ لوگ بناتے ہیں. یہ سب اثر کرتا ہے, نوٹڈ ہوتا ہے. یہ مت سمجھیں کہ کچھ اثر نہیں ہوتا, نوٹ ہوتا ہے. وَمَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ فَلَمْ يَجِبْ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. یعنی پیغمبر فرماتے ہیں مسئلہ, اگر کوئی شخص ندا سنے مسلمانوں کی, آواز دے رہے ہیں, اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ, اور ہم نے اسے استجاب نہیں کیا, اس کی دعوت کو ہم نے اگنور کیا, رسول فرماتے ہیں فلیس بمسلم, وہ میری نگاہ میں مسلمان نہیں ہے. مومن تو دور کی بات, مسلمان نہیں. یہ ہوتا ہے مظلوم کی حمایت. امام علی کو خبر دی گئی تھی, صرف انبار میں معاویہ کی اس فورس نے, آرمی نے جا کر جو تجاوز کیا, اور وہاں پر جب اطلاع ملی امام کو اس طریقے سے یہود و کرسچینٹی کے لوگوں کے خاندانوں تک اس طریقے سے ہوا ہے, امام علی غم میں آ گئے تھے. امام فرماتے ہیں کہ
یہ غم جو ایک یہودن کے پیر سے جو اس کے پائل یا کہنا چاہتے ہیں اسے زبردستی چھین لیا، اس غم میں میں اگر مر جاؤں تو اللہ کے نزدیک بری الذمہ ہوں، یعنی غم عنبر، کوفہ کا عنبر کا، اتنی دور لشکر لے کر چند گھنٹوں میں نہیں پہنچ سکتے امام علی، لیکن جو غم تھا امام علی کے اندر، امام فرماتے ہیں یہ غم نجات دے گا، حرکت میں لائے گا، انسان کو موٹیویٹ کرے گا، انسان کو اٹھائے گا۔ سیم اسٹریٹجی آج بھی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، یمنیوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ، افغانستان کے اندر اور دیگر جگہوں، بالخصوص فلسطین۔ یمن پھر بھی دفاع کر سکتا ہے، اپنی زمین الگ ہے، کوئی کسی نے زمین کے اوپر قبضہ نہیں کیا، یمن مظلوم ہے یمن، لیکن فلسطین کا حال کچھ اور ہے۔ انہیں گھروں سے نکالا گیا، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے، بلڈوزر والی پالیسی جو پرانی پالیسی ہے، سیم ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا اس پالیسی کو، بدترین پالیسی، بلڈوزر والی پالیسی، گھروں کو ویران کرنے والی پالیسی، لوگوں کو ویران کرنے والی پالیسی، ایک گندی پالیسی جو ہماری حکومت نے اس کو اپنایا ہے، یہ واقعاً مذمت کے قابل ہے۔ یہ خود آپس کے اندر نفرتیں پیدا کرنا، یہ معمولاً ہر حکومت، ہر ملک ایسے ورک آؤٹ کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر دشمن ملک کے بارے میں نفرت پیدا ہو، لیکن یہاں کی عجیب حکومت ہے یہ کہ آپس لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر رہی ہے، ہندو مسلمان کے مابین۔ اتنے صدیوں سے جب مل کر چلتے ہوئے آ رہے ہیں سب، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دو سال میں، ایک دو دہے کے اندر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری چیز بدل دیں گے، نہیں ہوگا، یہ نہیں بدلے گا۔ 75 سال سے فلسطینی مظلوم ہے، عالم انسانیت مظلوم ہے، مطلب، اور ساری دنیا خاموش، کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، فلسطین کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا، اس لیے کہ حکومتیں ہیں، یہ لوگ تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن پبلک کرے گی۔ ان کے پرائم منسٹرز کے سامنے جا کر فلسطین کا فلیگ لہراتے ہیں لوگ، فٹ بال گراؤنڈ کے اندر فلسطین کا فلیگ لہراتے ہیں، فٹ بال پلیئرز فلسطین کے سمپتی میں آتے ہیں، ساری دنیا کے اندر اس طریقے کی نہضت، یعنی مردمی نہضت جسے کہا جاتا ہے، پبلک اویئرنیس جسے کہا جاتا ہے، یہ کہاں سے ملا ہم کو؟ کربلا سے ملا۔ کربلا کا پھیلاؤ حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہوا، ہو سکتا ہے حکومتیں بعض آئی ہوں، چند سبیلیں لگائے ہوں مومنین کو پانی پینے کے لیے، جوس پینے کے لیے، نہ جانے کیا کھانے کے لیے، لیکن سپورٹ نہیں تھا، نہضت کربلا کو مضبوط کرنے کا سپورٹ نہیں تھا۔ یہ پبلک اویئرنیس ہی کر سکتی ہے، اسی لیے امام خمینی نے قدس پبلک کے ہاتھ میں دیا۔ آج دیکھیں راحت ہی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، بولو تھوڑی دیر صحیح، قدس کو مارک کرتے ہیں، امام زمانہ کے ڈائری میں اپنا نام لکھاتے ہیں کہ ہم بھی قدس کی آزادی میں شامل ہیں۔ یہ ایمان کے درجات ہیں۔ یہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں میرے سے ربط نہیں ہے، یہ میں کیوں ہوں اس میں۔ جو کہنے والے تھے وہ بھی اب خود آرگنائز کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ خود ہم سے ربط نہیں ہے، باقاعدہ لوگ کہتے تھے ہم قدس نہیں کرتے بھائی، یوم قدس نہیں کرتے، ہم صرف یوم بقی کریں گے، ہم ہفتے وحدت نہیں مانتے، ہم ہفتے برات کریں گے، ہم یعنی ہفتے برات یعنی 9 ربیع الاول سے 14 ربیع الاول تک، اسے کہتے ہیں ہفتے برات۔ چونکہ امام خمینی نے کہا ضد پر، اتفاق سے اب یہی لوگ جان گئے کہ خود ہر چیز کا راہ حل ہے۔ خود جو امام خمینی کے زمانے کا نعرہ تھا، ہم خود کا راستہ کربلا سے ہوتے ہوئے جاتا ہے، یہ آج پورا ہو رہا ہے، آج پورا ہو رہا ہے۔ آئیڈیالوجی کربلا کی ہے، یعنی عموم لوگوں کے ہاتھ میں، یہ انہی کا کام ہے۔
جس طریقے سے ابو عبداللہ الحسین کو انہوں نے ان کے غم کو ساری دنیا تک پہنچایا، ان کے غم کو، یہ نہضت کربلا کو ساری دنیا تک پہنچایا۔ حکومتوں کا 1% بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے، خود بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے۔ اگر خود کا مسئلہ حل ہو گیا، باقی کا مسئلہ حل ہے، باقی کا مسئلہ حل۔ خود کا مسئلہ حل ہو گیا، سارے اعراب مستکبرین کا مسئلہ حل ہے، سب کا یعنی تابوت اٹھنے والا ہے۔ لیکن اصل خود کا مسئلہ ہے، اسی لیے دیکھیں یوم خود میں سارے مراجع آتے ہیں، باہر نکل کر آتے ہیں، ضعیف مراجع، جسے 2-3 آدمی پکڑ کر لے کر چلنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ آدھے گھنٹے کے لیے صحیح اسی ضعیفی کے عالم میں، اور ایران اور عراق کی دھوپ، اللہ اکبر، یہاں کچھ نہیں ہے دھوپ، 40 ڈگریز 38 ڈگریز ہے یہاں پر، وہاں تو 45 50، ایسی دھوپ میں اتنے ضعیف لوگ چل کر آتے ہیں۔ واقعاً کبھی ہم لوگ دیکھیں تو شرم آنے لگے ہمیں، خدایا ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، امام سے معافی مانگنا پڑے گا ہمیں اگر یہ سب سینز ہم دیکھیں گے۔ امام زمان ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، ہم تو ایک 15 منٹس کا پروٹیسٹ برداشت نہیں ہوتا ہم سے، جائی کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا لوگ آتے ہیں وہاں پر بھوک و پیاس کے عالم میں، ان گرمیوں میں۔ یہ واقعاً سلام کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے، سلام کی جگہ۔ جتنا ہو سکے یہ پبلک اس کو کامیاب کر سکتی ہے خود کو۔ یہ مت سمجھیں کہ ہمارے نکلنے سے کیا ہوگا، بہت اثر ہے اس کے اندر، بہت اثر ہے۔ ایک چھوٹا سا جانور تھا، پتہ نہیں مینڈک تھا یا کوئی اور اس سے بھی چھوٹا جانور تھا، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ اپنے استطاعت کے مطابق پھونک مار رہا تھا یا اپنے چھوٹے سے منہ کے اندر تھوڑا پانی لے کر جا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل نے سلام کیا کہ خطاب کیا اسے، تاکہ یہ جو تیرا تھوڑا سا پھونک اور تھوڑا سا پانی یہ کیا آگ کو بجھا دے گا؟ وہ چھوٹی سی مخلوق الہی کہتی ہے کہ یہ میرا ایکٹ اتنی بڑی آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن میری طرف سے ایک کنٹریبیوشن ہے یہ کہ میں نبی خدا کے ساتھ ہوں۔ ہماری یہ ریلیز، ہماری یہ پروٹیسٹ اسرائیل کو ہلاک نہیں کر سکتے ہیں، ہلاک ہے کرنے کے لیے۔ قاسم سلیمانی کی قدس فورس ہے، رہبر ہیں، حسن نصر اللہ ہیں، خود غزہ، قاسم سلیمانی نے غزہ کو پوری طور سے لیز کر دیا اسلحوں سے۔ کل نئے ویپن انہوں نے چلائے، اس چھوٹی سے 50 یا 55 کلومیٹر کے اس چھوٹے سے علاقے کے اندر سے انہوں نے ایسے میزائل چلائے کہ اسرائیل گھٹنوں پر آ رہا، واقعاً گھٹنوں پر آ رہا۔ جو کہتے تھے امام خمینی ایک گلاس پانی بھی ڈالیں گے تو بہہ جائے گا دریا کے اندر، وہ پانی نہیں ہے جو پیا جاتا ہے دھویا جاتا ہے، وہ پانی یہی پبلک ہے، یہ بہہ جائے گا دریا کے اندر، جس کے بارے میں قاسم سلیمانی نے شہید نے فرمایا تھا، تمہارے لیے زمینی راستے تو بند ہو چکے ہیں، تم صرف تیرنا سیکھ لو، کہ تمہیں دریا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے فرار ہونے کے لیے، تمہیں فرار تو ہونا ہے دریا سے ہی ہو سکتے، ورنہ زمینی راستے بند ہو چکے بند ہو چکے۔ لیکن ظلم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش بیٹھیں، ہمارا کام ہے کہ آئیں میدان میں۔ ہر سال جس طریقے سے ہم آتے تھے اس سال بھی آئیں گے، تھوڑی دیر کے لیے پروٹیسٹ کریں گے یہیں پر مسجد کے بعد، زیادہ یعنی جو رائے پیٹا کا روٹ ہوتا تھا جو ہمارا، وہ اس بار نہیں ہے، اس بار 1-2 سال سے نہیں، 2 سال تو اس میں گیا تھا ہمارا، ورچوئل میڈیا کورس کر رہے تھے، یعنی کوئی نہیں ہو رہا تھا پینڈیمک کی وجہ سے۔ اس سال کر رہیں گے انشاءاللہ، آپ لوگ رہیں ساتھ بساتھ 10-15 منٹ کے لیے، تاکہ معلوم ہو کہ
مدراس کے اندر بھی قدس ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوا چلوں، جب قدس سے اعلان ہوا تھا، سب سے پہلا قدس کا میزبان اس ہندوستان کے اندر یہی مسجد تھی، سب سے پہلا قدس جب ہندوستان کے اندر اعلان ہوا، مدراس میرے والد نے اعلان کیا تھا، اسی مسجد میں قدس ہوا تھا، ان کی اس دور کی استطاعت کے مطابق مسجد کے اندر۔ لیکن آج دور بڑھ گیا، ہم لوگ باہر آ گئے۔ آج کا بچہ جمعۃ الوداع کے ساتھ یوم قدس کا انتظار کرتا ہے، پریپیئر کرتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے اندر، اپنا کارڈز فراہم کرتے ہیں ہمارے لیے، آواز دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ہلو تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ سارے کا سارا پیغام ہمارے پڑوس کے شیطان کو جاتا ہے۔ یہ جو پڑوس میں جو ہمارا شیطان اکبر بیٹھا ہوا ہے، یہ قدس وہاں جاتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اس کے مقابل میں ہم لوگ ہیں۔ بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ باہر کی دیواروں پہ شہید قاسم سلیمانی کی تصویر لگائیں، مہندس کی تصویر لگائیں، قدس کی تصویر لگائیں، کیونکہ بازو کا شیطان اکبر یہاں کے سینٹر پر نگاہ رکھا ہوا ہے اور خوف کھاتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ خوف نہیں کھاتے لوگ، خوف کھاتے ہیں لوگ، ڈرپوک قوم ہے۔ یہ جو اپنی بہادری دکھاتے ہیں لوگ ایٹم بم کے نام سے، صرف لیبل سے، ورنہ ان کے پاس بہادر ہمارے پاس ہے۔ شہید قاسم سلیمانی جیسا بہادر، محسن فخری زادے جیسا سائنٹسٹ، بہادر سائنٹسٹ، اور آج کے دور میں علی حاجی زادے جیسے بہادر رہبر، جیسا بہادر رہبر، مقتدر رہبر، پاورفل رہبر جو ہم کو ملا کسی دنیا میں نہیں ملا، کسی قوم کو نہیں ملا۔ امریکہ کا لیڈر بہکا پاگل ہے، لوگ نہیں ہوتے ہاتھ ملاتا ہے ہواؤں میں، دیکھا ہوگا آپ نے، پاگل ہے۔ ایسے پاگل جس ملک کے اوپر رہبری کریں، وہ ملک کیسا ہوگا؟ تماشے والا ملک ہوگا وہ۔ صرف ان کی گوری چمڑی کو دیکھ کر، لمبے بلڈنگز کو دیکھ کر، ڈالرز کے وزن کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگاؤ کہ یہ لوگ پاورفل ہیں۔ نہیں ہے لوگ پاورفل، ان کا پاور ختم ہو چکا ہے، پہلے تھا بھی نہیں۔ ہالی ووڈ موویز کے ذریعے سے انہوں نے پاور دکھایا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ فرعونیت زائل ہو چکی ہے ان کی، اور موسیٰ، ہر دور کے موسیٰ کے سامنے فرعون نہیں ٹک سکتا، انہوں نے زائل۔ اور ہمارا رہبر با افتخار جس شان سے آ کر بات کرتا ہے، جس شان سے گفتگو کرتا ہے، جس شان سے لوگ اسے سنتے ہیں، اس پاگل بائیڈن کو نہیں سنتے۔ اور یہ اسرائیل کا چوہا نفتالی بنٹ یا کوئی بھی پرائم منسٹر، چوہے، گیدڑ، بھاگوڑے لوگ ہیں۔ جب بھی ایران کوئی بات کہتا ہے ان کے بارے میں، یہ سب سے پہلے وائٹ ہاؤس بھاگتے ہیں، اتنی دور بھاگتے ہیں، بائیڈن صاحب ہمیں پناہ دے، بائیڈن صاحب یہ۔ اور ان کی ایک ناجائز اولاد جو عربستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، محمد بن سلمان، یہ سب فوراً بھاگتے ہیں۔ ایران نے آج یہ کہہ دیا کچھ بچائے ہم کو، ایران نے وہ کر دیا بچائے ہم کو۔ ایک لفظ نکلنے کا رہبر کے زبان سے نہ جانے دنیا کے کتنے حاکم کا دل دہل جاتا ہے۔ ایسا مقتدر رہبر ہم کو ملا، اس سے اندازہ لگائیں امام زمانہ کا پاور کس طریقے کا ہوگا، اس سے اندازہ لگائیں آپ لوگ، اور فخر کے ساتھ رہیں۔ بلکہ آپ لوگ اپنے اپنے اداروں کے اندر امام خمینی کی اور رہبر کی تصویر لگائیں، فخر سے لگائیں۔ آرگنائزیشنز لگانا چاہیے ان کو، یہ ہماری پراپرٹی ہے۔ اب ڈرنے کا دور نہیں ہے، یہ وہ دور گیا۔ ڈرتے ڈرتے نتیجہ کیا ملا آپ کو؟ اب اتنا ڈرے بھائی ہم کو یہ کر دیں گے، ہم کو وہ کریں، کر دیا، بلڈوزر چلا دیا آپ کے گھروں پر، کشتار ہوا ہے۔ دلی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کشتار ہوا ہے، آوارہ گردی ہوئی ہے ان کے ساتھ، ان کو باہر کیا گیا گھروں کے، بلڈوزر چلا گیا، سب چیز چلا گیا۔ اب وہ جنگ آپ کے دہلیز پر بھی آ چکی ہے، آپ کے پڑوس شہروں میں آ چکی ہے۔ جو ایکسٹریمزم ہے، ہندو ایکسٹریمزم، جسے آئی ٹی سٹی کہتے تھے،
جہاں پر کلچر فرنگی کلچر، باہر کا کلچر، یہ کلچر، کپڑے چھوٹے، لوگ براڈ مائنڈڈ، ایکسٹریمزم ایسے شہر کے پاس آ چکا ہے۔ آپ اور ہم اس دہلیز پہ آنے کتنی دور ہیں؟ اس لیے آئیں، اپنی آئیڈینٹی کھول کر کریں، اپنے آرگنائزیشنز کے اندر پرماننٹلی رہبر اور امام کی تصویر لگائیں، شہید قاسم سلیمانی کی تصویر لگائیں، تاکہ یہ سب سمبلز ہیں ہمارے۔ اگر ہم یہ سب چیزیں نہیں کریں گے، ویسے تو مرنا ہے لیکن ذلت کی بات، اگر حسین کے ساتھ نہیں ہوں گے کربلا میں، 1 سال کے بعد حرہ شرقیہ مدینے میں ہونے والا ہے۔ امام حسین جب بلائے عزت سے، لوگ نہیں گئے، اپنی آئیڈینٹی چھپائے، کہا کہ اب نہیں آ سکتے، ہم مشکلات ہیں، فلاں فلاں۔ امام کہتے ہیں آ جاؤ، اب وقت ہے، کھل کر رہو میدان میں، وقت ہے، یہ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے میں تو جا رہا ہوں، مر جاؤں گا۔ 1 سال بعد مدینے کا وہ حال کیا یزیدیوں نے، اللہ اکبر، اس کے 1 سال بعد 1000 سے زیادہ ناجائز اولادیں پیدا ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا اس واقعے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سمبل کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ سمبل کو رکھو، اس کے بعد اگر کچھ مصیبت آئے، فخر کی بات ہے، فخر کی بات۔ ہم اس بینر کے تحت ہم نے مصیبت کو جھیلا ہے، شہید ہوئے ہیں، مارے گئے، یہ سب ہو سکتا، یہ سب یاد رکھیں آپ لوگ۔ قدس معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں بخی بننا چاہیے، بخی بننا چاہیے، جب تک قدس آزاد نہیں ہوگا بخی نہیں بنے گا۔ بخی کی آزادی قدس کی آزادی میں، لوگوں کا جو خون بہنا رکنا ہے وہ قدس کی آزادی میں۔ قدس آزاد ہوگا، دنیا کے اندر ایک نئی فضا پائے گی، ایک نئی انسانیت، ایک نئی ہوا و فضا، جس کے اندر انسان ایک خوشی کی سانس لے گا۔ انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ نماز کے فوراً بعد خود کر کے گھر کو جائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ، اور امام زمانہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔